بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ زمر سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو حدیث پاک کہتے ہیں آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کا اظہار فرمایا ہے، اور انہیں یہ خوشخبری دی ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ان کے گناہ ہو جاتے ہیں، ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم کو اور آپ کو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ خوشخبری دی گئی ہے، یہ بات بتائی گئی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ کو سنائی گئی ہے اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اچھے گناہ گار وہ ہیں۔ الفاظ پر غور کیجئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اچھے گناہ گار وہ ہیں جو گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بہرحال ہم انسان ہیں تو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور جب گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینے سے، استغفار کر لینے سے، اپنے گناہوں کو کی معافی مانگ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت میں، حدیث پاک میں بنیادی طور پر جو بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ ہونے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرتا چلا جائے اور توبہ کرتا چلا جائے یہ سوچ کر کہ صاحب اللہ تو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسا کرنا ڈھٹائی ہے، بے غیرتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بندہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بسا اوقات اس سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن گناہ ہو گیا ہے، اس پر بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے
اب صبح میں گناہ ہوا، اس نے توبہ کر لی، تو گناہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، پھر دوپہر میں گناہ ہو گیا، پھر توبہ کرتا ہے بندہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ایسے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو اس عزم سے کیا جائے، اس ارادے سے کیا جائے کہ صاحب گناہ کرتے جائیے اللہ معاف فرماتے ہیں، یہ بہت غلط بات۔ یہ گناہوں پر جرأت ہے اور ہمت ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے فرمائے کہ اللہ کو ناراض کرنے والا اس کا یہ عمل ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، یعنی توبہ کرنا چاہیے۔ پھر قرآن کریم توبہ کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو، اچھی توبہ کرو۔ دل میں چور نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب توبہ بھی کر رہے ہیں بعد میں پھر گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، یہ سچی اور پکی اور اچھی توبہ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندو، اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو، اچھی توبہ کرو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور جنت میں تمہیں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں۔ تو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لے گا بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے اور جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور جنت کا تذکرہ جہاں پر بھی آتا ہے وہاں پر یہ ضرور آتا ہے کہ خالدین فیہا ابدا، کہ یہ جنت عارضی نہیں ہے، کوئی دنوں کچھ سالوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنا ہے۔ یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلا کہ سچی اور پکی توبہ کرنا چاہیے، اچھی توبہ ہونی چاہیے۔ پھر ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے توبہ کے طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ کوئی اپنے ہاتھوں کو اپنے گالوں پر مارتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وہ توبہ کر رہا ہے۔ یہ توبہ کا عمل تو ہے لیکن توبہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک کہ توبہ کے اندر دو باتوں کو شامل نہیں کریں گے توبہ توبہ نہیں ہو۔ اور وہ دو باتیں یہ ہے کہ جس بات پر توبہ کر رہا ہے اس پر شرمندہ ہے، نادم ہے، افسوس کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا دل میں عہد ہو، ارادہ ہو، تب تو ہماری توبہ توبہ ہے، ورنہ زندگی بھر توبہ کرتے رہیے توبہ قبول نہیں ہو، کیونکہ توبہ کی رسم ہو رہی ہے توبہ نہیں ہو رہی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ کے بندو اللہ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کرو۔ اور تو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی گناہ پر توبہ کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا۔ کس قدر خوشخبری ہے، کس قدر اطمینان ہے اس بات کے لیے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نفس کے وسوسے میں آ کر اگر کوئی گناہ ہو گیا تھا پھر بندے نے توبہ کر لی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ توبہ کرنے والا گناہ پر ایسا ہے جیسے اس نے توبہ کیا، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں گناہ ہونے کے فوراً بعد توبہ کر لینا چاہیے۔ بندہ کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہے کہ صاحب آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، عمر کے آخری مرحلے میں کر لیں گے، یہ شیطان کے بہکاوے ہیں۔ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم اور آپ پتہ نہیں یہاں سے جانے کے بعد کون اللہ کو پیارا ہو جائے، زندگی کا چراغ کب بھول ہو جائے کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے فوراً پہلی فرصت میں توبہ کرنے کا عمل کر لینا چاہیے۔ اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اللہ ہمارے کس قدر قریب ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ اللہ تم سے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اور انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب اب کریں گے جب کریں گے، نہیں، جب گناہ ہوا فوراً توبہ کر لی جائے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیت میں
ہمیں اور آپ کو یہ خوشخبری دی گئی ہے قرآن کریم کے ذریعے سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، آپ ان سے کہیے کہ میں ان سے قریب ہوں، میں ان کے نزدیک ہوں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اس قدر قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آنا چاہیے، اللہ سے تعلق کو جوڑنے اور مضبوط کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ دعوت دی جا رہی۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھ دے کہ میں کہاں ہوں، تو آپ کہیے کہ میں قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے یعنی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا گیا، ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ اللہ کے بندو اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کے بندو اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اگر تم نے گناہ کیا ہے تو تم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، تم اپنے گناہوں پر نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے، رو دھو کے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنے گا، قبول فرمائے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا، یہ اللہ کا وعدہ۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت، ہمیں اپنے جگہ پر اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت کہ آج تک ہم سے اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو ہمیں اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد گناہوں پر اصرار نہیں کرنا ہے، وہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا ہے، اگر ہو جائے تمہیں توبہ کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کے بندو گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، دعا مانگو، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑھ کر بات ارشاد فرمائی جو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم سے تو گناہ ہونا ہی ہونا ہے، اور حدیث کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ ہونا، توبہ کرنا یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ قسم خدا کی تم لوگ ضرور گناہ کرو، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زمین سے پاک کر دے گا، اور ایسے لوگ لے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے، توبہ بھی کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول بھی فرمائیں گے۔ یہ حدیث ہم سے کہہ رہی ہے کہ بہرحال گناہ ہونا ہے، گناہ تو ہوتا ہے انسان سے، اور جب گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک حدیث، ایک قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ توبہ کرنا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، توبہ کرنا، دوبارہ گناہ کے قریب نہ جانا، یہ توبہ کا مفہوم ہے، یہ توبہ کے معنی ہے۔ اگر توبہ کے اندر یہ باتیں شامل رہے گی تو ہماری توبہ ہوگی، جیسے میں نے کہا۔ اگر یہ باتیں شامل نہیں ہیں تو زندگی بھر توبہ کرتے رہیے، توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ کے لیے جو ضروری باتیں ہیں وہ ہماری توبہ میں پائی نہیں جا رہی۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرمانے پر آتے ہیں، اپنے بندے کو معاف فرمانا چاہتے ہیں، تو اس کے دل میں داعیہ پیدا کر دیتے ہیں، اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ داعیہ اور یہ خیال بھی اللہ ہی اپنے بندے کے دل میں ڈالتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ ایک بندہ ہے جس نے گناہ کیا ہے اور پھر وہ نادم ہے، شرمندہ ہے، اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تم گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور نہیں ہو، تم آؤ ہمارے دربار میں، تم آؤ ہمارے سامنے، تو ہمارے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، رو، گڑ گڑاؤ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہے، اور جب ہم اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو یہ خیال بھی اللہ ہی ہمارے دل میں ڈالتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے شخص کا واقعہ حدیث کی کتاب میں، مسلم شریف کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔
اس واقعے میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ بندہ چاہے کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، بندے نے چاہے کتنے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، جب بندہ اللہ سے معافی مانگنے پر آتا ہے، اور میں نے کہا کہ اللہ ہی بات دل میں ڈالتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سارے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھا، ایک بہت ہی گناہ گار آدمی تھا، اس نے بڑے بڑے جرائم کیے تھے۔ ایک جرم اس کا یہ تھا کہ صاحب اس نے 99 اللہ کے بندوں کو قتل کیا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جب اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہوگا، اس کا جرم، اس کا گناہ کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن جب اس کو احساس ہوا کہ صاحب میں گناہ گار ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جانے والا ہوں، مجھے اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، اپنے کیے کرا کے حساب کتاب دینا ہے، یہ ضمیر جاگا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا ہوا ہے۔ اپنے گھر سے نکلا کہ صاحب کسی سے پوچھے کہ کیا میرے لیے معافی کا کوئی راستہ باقی رہ گیا ہے، کوئی صورت ہے میرے معافی کی تلافی کی؟ اتفاق سے اس کو ایسا آدمی مل گیا جو اپنے علم میں ادھورا تھا۔ ادھورے لوگ ہمیشہ نقصان پہنچایا کرتے ہیں، حکیم ادھورا ہو تو علاج کم نقصان زیادہ کرے گا۔ ایسے آدمی سے اس کی ملاقات ہو گئی، وہ گھر سے نکلا، اس سے پوچھا اس نے کہ صاحب میں ایسا مجرم ہوں، میں ایسا گناہ گار ہوں کہ میں نے یہ جرائم کیے، 99 لوگوں کو قتل کیا، کیا میرے لیے معافی کا کوئی راستہ باقی رہ گیا ہے؟ اس نے دیکھا، اس نے جو جواب دیا کہ صاحب میں نہیں سمجھتا کہ تم کو معاف کیا جائے کیونکہ تم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں۔ تو اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، اس کو بھی قتل کر دیا اور آگے چلا۔ لیکن ظاہر ہے کہ دل میں خیال اور جذبہ اور داعیہ بیدار ہو گیا، اسی پر بس نہیں کیا۔ اس نے پھر آگے چلا کہ صاحب کسی سے ملاقات ہو، پوچھے کہ صاحب کیا کرنا چاہیے، میرے لیے کوئی راستہ باقی رہ گیا ہے؟ آگے ایک نیک سے عابد اور زاہد آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے اس سے کہا کہ صاحب میں نے اللہ کے 100 بندوں کا قتل کیا ہے، کیا میرے لیے معافی کا کوئی راستہ باقی رہ گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے تم کو کہ یہاں سے قریب ایک بستی ہے، وہاں پر اللہ والے رہتے ہیں، تم وہاں جاؤ، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگاؤ، وہ جیسے کام کرے ویسے کام کرو، تم نیک بن جاؤ گے، تم اچھے بن جاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ کا یہ بندہ جو توبہ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا ہے، اور گھر سے نکلنے کے بعد ایک واقعہ اور ہوا ہے، پھر اس بندے سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس بستی پر جانے کے لیے جب راستے میں چل رہا ہے، اتفاق سے اس کو موت آ گئی۔ وہ جو توبہ کرنے کے ارادے سے نکلا، وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کو جاگ کے آگے بڑھ رہا ہے، جب اس کا انتقال ہوا تو فرشتے آئے کہ صاحب کچھ فرشتے کہہ رہے کہ اس کو جنت میں لے جانا ہے، کچھ فرشتے کہہ رہے کہ صاحب اس کو جہنم میں لے جانا ہے۔ کیوں کہ ساری زندگی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، یہ کام کیے۔ اور جنت والے فرشتے کہہ رہے کہ صاحب نہیں، اس نے توبہ کر لی ہے، اپنے گناہوں سے وہ باز آیا ہے اور نیک بننے کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ اللہ نے فرشتوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے پھر فرشتے کو نازل فرمایا۔ اس فرشتے نے یہ مشورہ دیا کہ صاحب دیکھو کہ راستہ ناپو، جس بستی سے نکلا ہے وہاں کا راستہ، جس بستی میں جانا چاہتا ہے وہاں کا راستہ، جو راستہ قریب ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کر دینا۔ ناپا گیا تو یہ آدمی اس بستی سے قریب پایا گیا جہاں پر وہ توبہ کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کو جنت میں داخلہ دے دیا جائے۔ یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس کو حدیث میں کوڈ کیا گیا ہے، یہ وہ حادثہ ہے جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتایا گیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس ہونا، امید نہ ہونا، چاہے تم کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر بیٹھو۔ ظاہر ہے کہ واقعہ، یہ حدیث ہم کو، آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے بندوں کا حال یہ ہے، اللہ کے بندوں کا شعار یہ ہے، اللہ کے بندوں کا شعار یہ ہونا چاہیے کہ اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائے، ان سے کوئی غلط کام ہو جائے تو انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی ایک اور آیت جو ہم سے یہ کہہ رہی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند آتے ہیں جب جن سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے کاموں سے رک جاتے ہیں جو غلط کام ہوتے ہیں جن کو گناہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے اصرار نہیں کرنے والے بندے کو گناہوں کو معاف کیا جاتا۔ اس آیت میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے وہ پسند آتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو وہ بندے پسند نہیں آتے ہیں جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں کہ صاحب گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ کے سامنے توبہ بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی ہے، اور اس کے لیے آسان طریقہ توبہ کا ہم کو اور آپ کو دیا گیا۔ توبہ وہ راستہ ہے، توبہ وہ دروازہ ہے جس پر ہر آدمی چل سکتا ہے، جس کے اندر ہر آدمی داخل ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے وہ توبہ کر رہا ہے، دل کی آمادگی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو توبہ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے بندو، ہم میں کوئی پارسا نہیں ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا، کوئی نہیں کر سکتا کہ صاحب اس سے گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا۔ ہر بندہ گناہ گار ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے کہ آپ نے کیسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن، کہ آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، ہر آدم کے بیٹے سے گناہ ہوتا ہے۔ حدیث کے اگلے الفاظ پر غور کیجیے کہ وہ خیر الخطائین التوابون المستغفرون، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین گناہ گار۔ الفاظ پر غور کیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے گناہ گار، بہترین گناہ گار وہ ہیں جب گناہ ہونے کے بعد توبہ کرتے ہیں، گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہیں، گناہ پر گناہ نہیں کرتے ہیں۔ ایسے بندوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ کے بندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ تم گناہ کر بیٹھتے ہو تو اللہ تم سے اس قدر ناراض نہیں ہوتا ہے کہ تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیں، اور تم سے یہ کہا کہ تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور ناامید نہ ہونا، اللہ کی طرف دوڑنا، اللہ کی طرف بھاگنا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا اور شرمندہ ہونا۔ یہ ساری گفتگو ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جو گناہ ہو گئے وہ ہو گئے، اس پر اکتفا کرتے ہوئے، اس پر بس کرتے ہوئے آئندہ یہ عزم کرنا ہے، آئندہ یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ جب تک جئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ سے دعا مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں آپ سے کہ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، ہماری عقل کام کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ایسے موقع پر ہم سے اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے ایسی حالت میں توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غرغرے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ غرغرے کی توبہ کیا ہے کہ صاحب دم یہاں پر آ کر اٹکا ہوا ہے کہ اب نکلا اور تب نکلا۔ جب بندہ توبہ کر رہا ہے تو یہ توبہ شاید اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اپنی موت کو سامنے دیکھ رہا ہے اور تو اب توبہ کر رہا ہے، تو یہ توبہ اس کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں ہم کو اور آپ کو توبہ کرنے کی طرف ابھارا ہے اور توبہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ توبہ وہی ہے کہ صاحب توبہ کے اندر جب تک کہ دو باتیں شامل نہ ہو کہ صاحب بندہ گناہوں پر نادم، گناہوں پر شرمندہ ہے اور اس کا یہ عہد ہے کہ صاحب دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، تو یہ توبہ اور اس کی عملی توبہ ہے۔ ایسی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں عملی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو توبہ کے رسم ہم نے ایجاد کر لی کہ صاحب اپنے ہاتھوں سے اپنے گالوں پر مار لیتے ہیں، ہاتھ سمجھتے ہیں کہ توبہ ہو رہی ہے، یہ توبہ کی ایک رسم ہے، توبہ نہیں ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ مجھے اور آپ کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان جو ہمیشہ اس جگہ سے کیا جاتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مسجد جس میں ہم تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے کاموں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے کرنے کا ایک نظم فرمایا ہے۔ ویلفیئر کاموں کا ایک بہت بڑا سینٹر،
ویلفیئر کام کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرنا. اور کیا کہیں گے آپ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے کہ میرے بندوں کی مدد کرنا میری مدد کرنے کے جیسا ہے، اس کام کے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہونے کی کوئی دو رائے اس میں نہیں ہو سکتی. روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے یہ پوچھیں گے کہ میں پریشان حال تھا، میں مصیبت میں گرفتار تھا، تم چاہتے تو میری مدد کرتے لیکن تم نے نہیں کی. تو بندہ حیرت سے پوچھے گا کہ اللہ آپ تو پالنہار ہیں، آپ تو پروردگار ہیں، آپ ساری دنیا کے انسانوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، آپ پریشان کیسے رہ سکتے ہیں؟ تب اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ پریشان تھا، میرا فلاں بندہ مصیبت میں گرفتار تھا، اگر تم اس کی مدد کرتے گویا میری مدد کرتے، تم نے میری مدد نہیں کی. تھی اللہ فرمائیں اللہ نے ہمیں زندگی میں موقع دیا ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں مختلف طریقوں سے. اور یہاں پر ایک کام ہو تو گنایا جائے کہ صاحب یہ کام ہوتا ہے، یہ کام ہوتا ہے، یہ کام کیا جا رہا ہے، وہ کام کیا جا رہا. ان سارے کاموں کے کرنے کے لیے ایک بڑے صرفے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بڑے رقم کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم سب جو کام مل کر نہیں کر سکتے یہ ایک ٹیم کر رہی ہے، تو ہمیں ان کا دام ہے، ہمیں سخن تعاون کرنا چاہیے. ایک سب سے بڑا کام جو مجھے بہت پسند آتا ہے یہاں کا وہ یہ ہے کہ دور دراز علاقوں سے علاج و معالجے کے لیے سفر کرنے والے مریض اور ان کے لوگ ساتھ میں، ان کے کھانے پینے رہنے کا انتظام کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں. اللہ نہ کرے 100 مرتبہ، اللہ نہ کرے 1000 مرتبہ، خدا نہ خواستہ یہ کیفیت ہمارے ساتھ پیش آ جائے کہ ہمیں اپنے مکان سے دوسرے مکان پر، اپنے مقام سے دوسرے مقام پر علاج و معالجے کے لیے جانا پڑا، تو وہاں پر ہمیں اندازہ ہوگا کہ آدمی قدم قدم پر کیسی کیسی ٹھوکریں کھاتا ہے، قدم قدم پر کیسی کیسی پریشانی کو وہ سامنا کرتا ہے، کیسے کیسے مسائل اس کے سامنے آتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ لوگ اتنا بڑا بڑا کام کر رہے ہیں کہ صاحب باہر سے آنے والے مریضوں کا تعاون کرنا، ان کے رہنے کھانے کا انتظام کرنا. یقین جانیے کہ بیماروں کے دل سے نکلی ہوئی دعا پتہ نہیں زندگی کے کس موڑ پر ہمارے کام آ جائے. اور دعا ویسے بھی انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی، لیکن دل کی گہرائیوں سے اور مریض کے دل سے نکلی ہوئی دعا پتہ نہیں کیا ہم کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا فرماتے ہیں، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور پھر انفاق کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نام انفاق. جو مال ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں یہ حقیقت میں ہمارا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے. اللہ نے ہمیں دیا ہے آزمانے کے لیے کہ میں نے اپنے بندے کو دیا ہے، اب میرا بندہ میرے راستے میں دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانچتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری سعادت مندی ہے، ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ہی کے مال کو اللہ کے راستے میں لگا کر ہمیں نیکیاں مل رہی ہے. کس قدر خوش نصیبی کی بات. قرآن کریم کہہ رہا ہے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے، نیکی کی بنیاد پر قرض دینا چاہتا ہے. اور کیا کہیں گے آپ کہ جب اللہ وعدہ فرمائے کہ تم نے میرے مال کو میرے راستے میں لگا دیا، یہ قرض ہے جو تم کو ملنے والا ہے. یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب واپس کریں گے تو کس قدر دیں گے، کیا کیا دیں گے، اس کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے آدمی. شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ملنے کی امید ہونی چاہیے. اور قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اللہ سے جو قرض کا معاملہ کرے گا اللہ اپنے حساب سے اس کا عطا فرمائے. اور پھر انفاق، اس کی مثال تو قرآن مجید نے بڑی عجیب دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کی جو مثال ہے سمجھو اور دیکھو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہے، دانے کو زمین میں بویا گیا، اس سے ایک پودا نکلا، اس کو بالیں آئی اور ہر بالی میں 100 دانے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں. یہ مثال ہم سے کہہ رہی ہے کہ ایک اللہ کے راستے میں تھوڑا سا مال دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ دینے والے ہیں. اور جو جتنا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اعتبار سے اس کو فرما کے واپس فرمانے والے. اور پھر آدمی زندگی پر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے. ہماری اپنی سوچ بھی ہے کہ جو ہم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، اپنے لیے بچا لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے، یہ ہمارا کام آنے والا ہے. تو سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیسے سمجھایا ہے
کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ ہمارا دل بکری کا گوشت کھانے کو چاہتا ہے. آپ کی خواہش میں ہے کہ عائشہ نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا بہت سا گوشت لوگوں کو بانٹ دیا اور تقسیم کر دیا اور دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام میں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے وہ بکری کا ذبح کی نہیں کی ہے؟ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کے حکم پر ایک بکری ذبح کی گئی تو اس کا اکثر گوشت بانٹ دیا گیا، ہم نے اپنے لیے تھوڑا سا رکھا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ عائشہ یہ سمجھ نہیں ہے کہ جو رکھا گیا ہے وہ بچ گیا ہے اور جو بانٹ دیا گیا وہ باقی نہیں رہ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جو دے دیا گیا ہے وہ اصل میں باقی ہے اور جو رکھ لیا گیا ہے وہ باقی نہیں رہنے والا ہے. یہ حدیث، یہ واقعہ، یہ بات ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں اپنے نفس سے مال کی محبت کو نکالنے کی ضرورت اور ہمیں اپنی سمجھ کو پلٹنے کی ضرورت ہے کہ جو مال دے دیا جاتا ہے اصل میں وہی باقی رہتا ہے اور جو ہم اپنے لیے بچا کے رکھ لیتے ہیں وہ باقی نہیں رہتا. ظاہر ہے کہ یہ باتیں کی مثالیں اس لیے ہے کہ صاحب ہم اپنے اللہ کے راستے میں اپنے لیے آگے اللہ کے لیے بہت سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو ہی مال خرچ کر سکتا ہے آدمی، تو آدمی کو اپنی استطاعت سے بھی زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. دعا فرمائے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.